السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس حوالے سے عالیہ حمزہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ میڈم، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب کو یہ لگتا ہے نا، انہوں نے 2.5 سال لگا دیے ہمیں غدار، دہشت گرد، باغی ثابت کرنے پہ۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، پاکستانی ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستانی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا تو جینا مرنا یہاں پر ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے تو نہ کاروباری ٹائز ہیں کہیں اور، نہ ہم جیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بمبئی حملے پاکستان نے کرائے تھے، نہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کی شادیوں میں مودی کو یا سجن جندال کو بلانے والے ہیں۔ تو بہت زیادہ فرق ہے جب آپ کے تجارتی مراسم ہوں، جب آپ کو اپنے کاروبار کا ڈر ہو، تبھی ایسی خاموشی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر جنگ ہم پر مسلط کی گئی، پہل ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو ظاہر ہے اس کا جواب ہم دیں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر یہ جنگ پاکستان لڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ عمران خان وہ واحد اکائی ہے جو سب کو جوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، جب گھر پر حملہ ہوتا ہے نا، تو تب اندرونی لڑائی کو بھول جایا جاتا ہے، تب مل کر سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں یکجہتی کا مظاہرہ کریں، سیاسی باتوں کو بھول جائیں، لیکن دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں؟ 50 دن سے وزیر اعظم خان سے آپ کسی کو ملنے نہیں دے رہے، ہمارے ٹرائلز آپ لوگ فکس نہیں ہونے دے رہے، ان کے کیسز آپ آئین اور قانون کے لحاظ سے لڑنے دیں ہمیں۔ ہم تو آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں ملک کا سب سے بڑا جو لیڈر ہے اس کو بٹھائیں۔ تو ہم کس کی خاطر بات کریں؟ ہم تو ملک کی خاطر بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی انا ضد کے اندر آپ ہمارے لوگوں کو، جو ایک عوام کی جو پلس ہے اس کی بات کرتے ہیں، آپ انہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم پر ایف آئی آرز کر دیتے ہیں، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو تالی دو ہاتھ سے تو نہیں بجتی۔ اور دوسری بات ہے، جو ارباب اختیار ہوتے ہیں، پہلا قدم ان کو لینا پڑتا ہے۔ میڈم، آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا پہلگام حملے والا، تو اس میں پاکستانی حکومت نے جو موقف اپنایا وہ ٹھیک ہے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، انڈیا کا سیکیورٹی لیپس تھا، آپ کا سیکیورٹی لیپس ہے، آپ ہمارے ملک کے اوپر اس کو کیسے تھوپ سکتے ہیں؟ میں تو بالکل جس فورم پر بھی میں جاؤں گی میں یہی کہوں گی، آپ اپنے بارڈرز، مطلب آپ اپنی ٹیریٹری کو خود اگر سیکیور نہیں کر سکتے تو آپ اس کا الزام پاکستان پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور یہ انڈیا کا وتیرہ ہے، جب کبھی وہاں پر کوئی الیکشن سر کے اوپر ہوتا ہے اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی آتی ہے نا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کس پاکستان کی کہانی آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنائیں گے، تو آپ یہ سوچئے گا کہ 2.5 سال میں جو ہم پر ہوا ہے، جب وہ کہانیاں ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد، ایک واقعے کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پر ہر شہر کی ایف آئی آر ایک ہی ٹائم کی، ایک ہی متن کی کاپی پیسٹ ہو جاتی ہے؟ افسوس ان باتوں کا نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم جیسے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے جو بھی کیا ہے میں اپنے ساتھ کیا ہوا معاف کر دوں گی، اپنے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا میں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ میں آج بتا رہی ہوں۔ میڈم، کیا ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے، گیند تو ان کے کورٹ کے اندر ہے۔ آپ نے ان جوکروں کا ساتھ دینے جنہیں 8 فیبرری کو مسلط کیا گیا عوامی حمایت کے بغیر، اور اب بھی آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی پاکستان سپانسر کر ہے، آج بھی وہ آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ایک آواز جو آپ کے دفاع میں اٹھتی تھی، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور عام پاکستانی جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ نے اپنا حمایت اور اپنا ساتھ تو خود کھویا ہے۔ تو ہم سے کیسے یہ سوال ہو سکتا ہے؟ ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جیسے میرا لیڈر کہتا تھا
ہم تو اسی کی بات کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن جب ملک میں ایسے حالات ہوں گے نا تو ہم جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں چلیں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا, ہم تو اے پی سی بھی کال کرنے لگے, کوئی اور کچھ نہیں کر رہا تو ہم تو ریلیز بھی نکالیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی تو کھڑی ہے پاکستان کے لیے. میڈم کیا پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ بڑا ایکٹیو ہے, تو کیا اس کو آپ پاکستانی افواج کے جو ہے وہ پازیٹیو میسیج کے لیے استعمال کریں گے؟ ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کام ہے وہ کام کریں. آپ کا کانسٹیٹیوشن کام یہ ہے کہ اس وقت سرحدوں پر ضرورت ہے, اس پر فوکس کریں, تو کچھ غلط تو نہیں کہا جاتا. ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں کو آپ نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا ہے وہ اس ملک کو ڈبو رہے ہیں, تو ہم کچھ غلط تو نہیں کہتے, کیونکہ عوام کی پلس یہ ہے. آپ نے عوام کے فیصلے کو 8 فیبری کو دبایا, آپ نے عوام کے فیصلے کو 9 اپریل کو دبایا, آپ نے عوام کے فیصلے کو آپ اب بھی دبا رہے ہیں. دیکھیں عوام کھڑی ہوتی ہے جب آپ عوام کو, اگر آپ عوام کو ان کی ٹویٹ آپ کو پسند نہیں آ رہی, اگر آپ کو عوام کی کوئی کہی ہوئی بات پسند نہیں آ رہی اور اس پر آپ ان کا گھر توڑیں گے, تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام کھڑی ہو سکتی ہے؟ جی ناظرین, آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ بھارت نے اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو ہم نیوکلیر پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کریں گے. ناظرین, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی ڈیجیٹل.